یہ لیجیے اماں سائیں، لے آیا ہوں اس قاتل خاندان کی لاڈلی بیٹی کو ونی میں۔ اب اس کے ساتھ جو مرضی کریں، بس کچھ ایسا کرنا کہ اس کی چیخیں اس کے خاندان تک ضرور پہنچے۔ شہروز خان نے بڑی بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ ملیحہ کو بازو سے پکڑ کر زرمینہ بیگم کے قدموں میں پھینکا تھا۔ کتنی کانچ کی چوڑیاں اس کی کلائی میں کھپ گئی تھیں۔ درد، تکلیف حد سے زیادہ تھی، لیکن اس تکلیف سے زیادہ ذلت اور رسوائی کا خوف تھا جو ونی ہو کر وہ اس خاندان میں آئی تھی، جس کے جوان بیٹے کا خون اس کے سگے بھائی سے ہوا تھا۔ کیا کروں گی میں اس نیچ لڑکی کا؟ میرے بدلے کی آگ تو جب ٹھنڈی ہوتی جب تم بھی اس کے باپ جہانگیر خان کے بڑے بیٹے سجاول کے سینے میں اتنی ہی گولیاں اتارتے جتنی اس نے میرے بیٹے کے سینے میں اتاری تھی۔ میں بھی اسے کفن میں لپٹا ہوا دیکھنا چاہتی تھی اور تم اس کی بیٹی کو ونی کر کے لے آئے۔ اتنی آسان سزا؟ زرمینہ بیگم کے لہجے میں غصے اور نفرت کی آگ تھی۔ ملیحہ ابھی تک بے بسی سے زمین پر پڑی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ دشمنوں کے خاندان میں ونی بن کر آنا گویا ہے کہ زندہ لاشیں کو کفن پہنانے کے مترادف تھا۔ شہروز خان تھکے تھکے انداز میں زرمینہ بیگم کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ ہمارا جو نقصان ہونا تھا اماں جی، وہ تو ناقابل تلافی ہے، لیکن جرگے میں بھی مجھے کسی کی جان کے بدلے میں جان لینا مناسب نہیں لگا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اس کا دل اندر سے بری طرح بوچھل تھا۔ زرمینہ بیگم نے حقارت سے گردن موڑی تھی۔ تمہیں اپنا خون پیارا نہیں تھا شہروز خان، لیکن دشمنوں کا خون اتنا پیارا لگا کہ تم نے اس کی جان بخشی کر دی۔ لیکن یاد رکھنا، میرے بدلے کی آگ ابھی سینے میں جل رہی ہے اور میں اس لڑکی کا وہ حشر کروں گی کہ اس کی 7 پشتیں یاد رکھیں گی۔ زرمینہ بیگم نے کھڑے ہو کر ملیحہ کو پاؤں سے ٹھوکر ماری تھی۔ چل لڑکی، اب تو اس گھر میں جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارے گی۔ یہ مت سوچنا کہ تو میرے بیٹے کی نکاح میں آئی ہے تو وہ تجھے اپنی بیوی تسلیم کرے گا۔ نہ نہ، یہ تیری بہت بڑی بھول ہے۔ تیری حیثیت اس گھر میں صرف ایک گائے بکری جیسی ہوگی۔ مالکوں کا جب دل چاہے گا اس جانور کو چارہ کھلائیں گے اور جب دل چاہے گا اسے بھوکا ماریں گے۔ زرمینہ بیگم ملیحہ کا نازک چہرہ دبوچے بڑے شفاف لہجے میں اسے کہہ رہی تھی۔ اس کی کالی سیاہ آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ اپنے بھائی کی زندگی بچانے کے لیے اس نے اپنی زندگی دشمنوں کے گھر آ کر قربان کر دی تھی۔ وہ بے بس اسے زمین پر روتی ہوئی سسک رہی تھی، لیکن اس خاندان کو اس سے شدید نفرت تھی۔ آخر کو چند دن پہلے ہی تو اس گھر سے ایک جوان بیٹے کا جنازہ اٹھا تھا۔ اس کی قبر کے پھول ابھی تازہ تھے، اس لیے اس کے ساتھ آگے چل کر کیا ہونے والا ہے ان حالات سے اندازہ ہو گیا تھا اسے۔ ملیحہ کا نازک وجود کانپ رہا تھا۔ شہروز خان نے ایک نظر اس لڑکی کی طرف دیکھا جو مکمل چادر میں لپٹی، جس کا چہرہ بھی صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک ہی وہ آگے بڑھا تھا، جیسے ہی چادر کا پلو اس کے چہرے سے ہٹایا وہ لمحے بھر کو ساکت رہ گیا تھا۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ جہانگیر خان کی بیٹی، یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اسے ایک عجیب سے احساس نے گھیر لیا تھا۔ اس نے ایک نگاہ ٹوٹے بکھرے وجود پر ڈالی اور پھر بھاری قدموں سے چلتا ہوا حویلی سے باہر چلا گیا۔ اورکزئی قبیلے کی دشمنی سالوں پرانی تھی۔ ایک طرف سردار جہانگیر خان اور دوسری طرف سردار حیدر خان۔ دونوں کے قبیلے بالکل الگ تھے، لیکن دشمنی بہت پرانی اور خطرناک تھی۔ جب ان دونوں قبیلوں کو آپس میں ٹکرا ہوتا تو کوئی خون خرابہ ضرور ہوتا تھا۔ ایک ہی گاؤں میں رہنے کے باوجود اس قبیلے کے کسی فرد کو اتنی جرأت نہیں تھی کہ دوسرے دشمن قبیلے کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھ بھی سکیں۔ سردار جہانگیر خان کے 3 بیٹے اور ایک اکلوتی بیٹی ملیحہ خان تھی، تو دوسری طرف سردار حیدر خان کے 3 بیٹے تھے۔ تینوں ہی خوبصورت جوانی کے جوبن پہ تھے۔ سب سے بڑا بہروز خان، اس سے چھوٹا شہروز خان اور سب سے آخر میں اور خاندان کا سب سے لاڈلا بیٹا مہروز تھا۔ شہروز خان کا باپ اسے دشمنی کے بھین چڑھ گیا تھا سردار جہانگیر خان کے بھائی کے ہاتھوں۔ بدلے میں بہروز خان نے بھی اسے مار کر اپنا بدلہ پورا کیا تھا، لیکن اب جرگے اور زمانے کی روایات بدل چکی تھیں۔ اب اگر کوئی خون خرابہ ہوتا تو اس میں دوسرے قبیلے کے کسی فرد کو ونی ہونا پڑتا۔ وہ ماں بھی ہو سکتی تھی، بہن اور بیٹی بھی، لیکن جہانگیر خان کو نہیں معلوم تھا کہ اس پر ایک قیامت خیز دن بھی آنے والا ہے، جب اس کی جان سے پیاری اور اکلوتی بیٹی ملیحہ بھی ونی ہو کر اس حویلی سے دشمن قبیلے کی حویلی میں پہنچ جائے گی۔ اس کا نکاح شہروز خان سے ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ملیحہ کے بھائی سجاول سے شہروز کے بڑے بھائی بہروز کا قتل ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اپنی اپنی زمینوں پر کام کر رہے تھے، لیکن ایک دوسرے کی طرف نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے۔
بہروز بظاہر ایک سردار کا بیٹا تھا، لیکن اس کی نیت گاؤں کی خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر پھسل جاتی۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ قیامت خیز دن ہی تو تھا جب اپنی گاڑی میں جاتے ہوئے اسے وہ اکیلی لڑکی نظر آئی تھی جو کھیتوں میں کام کرنے کے بعد گھر کی طرف جا رہی تھی۔ بہروز کی اسے دیکھ کر نیت پھسل گئی۔ بڑی ہی خوبصورت تھی، گوری چٹی، لیکن تھی ایک غریب مزارے کی بیٹی۔ ماروی اور اس کا باپ سردار جہانگیر خان کی زمینوں پر کام کرتے تھے۔ بہروز خان نے جب اس اکیلی خوبصورت لڑکی کو جاتے ہوئے دیکھا تو اس پر شیطان حاوی ہو گیا تھا۔ جیپ تیزی سے گھماتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہی ہو اکیلے اکیلے؟ یوں اپنی نوخیز جوانی کھیتوں میں کام کر کے کیوں تباہ کر رہی ہو؟ اس کی غلیظ نظریں ماروی کے وجود پر تھیں، جسے اس نے فوراً ہی چادر سے چھپایا تھا۔ ہمیں جانے دیجیے سائیں، راستہ چھوڑیے، اور شدید غصے میں سے نفرت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اور یہی نفرت بھری آنکھیں بہروز خان کے غصے کو مزید ہوا دے گئی تھیں۔ آواز نیچے کر کے بات کرو لڑکی، جانتی بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ ایک سردار کے بیٹے سے بات کرنے کی تمیز نہیں تمہیں؟ وہ اسے گھور رہا تھا تو ماروی نے کارے سے منہ پھیر لیا۔ اگر سردار کے بیٹے ہوں تو سردار بنو، عزت کے رکھوالے، نہ کہ بیچ چوراہے میں عزت کو چھیڑنے والے۔ ماروی نے امید دو بدو جواب دیا تھا۔ اب تو بہروز خان غصے میں پاگل ہو گیا تھا۔ تمہاری اتنی جرت، نیچ لڑکی، دو کوڑی کی اوقات ہے تمہاری، ابھی بتاتا ہوں تمہیں۔ وہ زبردستی اس کا ہاتھ کھینچتا ہوا کھیتوں میں لے کر جانے لگا۔ اس سے پہلے کہ ماروی چیخی، بہروز نے سختی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، لیکن گاؤں کی دوسری کچی سڑک سے گزرنے والے سجاول خان نے یہ منظر دور سے ہی دیکھ لیا تھا۔ وہ شدید طیش میں مبتلا بہروز خان تک آیا تھا۔ چھوڑو اس لڑکی کو، گھٹیا قبیلے کے گھٹیا لوگ۔ اس لڑکی ماروی کی وجہ سے دونوں میں خوب تکرار شروع ہو گئی تھی، اور وہ لڑائی اتنی بڑی کہ دونوں نے ایک دوسرے پر بندوق تان لی تھی۔ شاید بہروز خان کی اس دن قسمت خراب تھی کہ اچانک سجاول کا ہاتھ ڈگمگایا تھا۔ وہ پستول ہرگز نہیں چلانا چاہتا تھا، لیکن غلطی سے ٹریگر کی انگلی دب گئی۔ ایک شور سا فضا میں پھیلا تھا اور گولی سیدھی بہروز خان کا سینہ چیرتی ہوئی گئی تھی۔ گولی کی آواز سن کر دونوں قبیلے کے لوگ بھاگتے ہوئے آئے تھے۔ بہروز خان زمین پر گرا ہوا تھا، جبکہ سجاول خان کے آدمی اسے لے جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس دشمن قبیلے کی اس خوفناک لڑائی میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد ہونے والی ہے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں تھی بلکہ سجاول خان کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بہن تھی، ملیحہ خان، جو اتنی خوبصورت تھی کہ چاند بھی اسے دیکھ کے شرما جائے۔ لیکن روشن چہرے والی لڑکیوں کے نصیب اکثر ہی بہت کھوٹے نکلتے ہیں۔ بہروز خان کا لاشا جب حویلی پہنچا تو جیسے کوہرام مچ گیا۔ جوان خون تھا۔ اسے چھوٹے شہراز خان ایمرجنسی میں شہر سے گاؤں پہنچا تھا۔ دل لیکن جانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اماں صحیح نے فون پر اسے جو کچھ بتایا تھا، خدا کرے کہ وہ جھوٹ ہو۔ لیکن حویلی کے باہر جمع رش اور چھوٹے بھائی کو یوں روتے پیٹتے دیکھ کر اس کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ لیکن یہ وقت خود کو مضبوط بنانے کا تھا، ہمت ہارنے کا نہیں۔ جیسے تیسے بہروز کی تدفین کی کر دی گئی، لیکن ٹھیک اگلے دن ایک بڑا جرگہ بٹھا دیا گیا۔ شہروز خان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ نفرت بھری نگاہوں سے سامنے بیٹھے جہانگیر خان اور اس کے دونوں بیٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ سجاول خان جس نے خون کیا تھا اسے کہیں روپوش کر دیا گیا تھا۔ وہ تھا تو اس گاؤں میں موجود، لیکن جرگے میں نہیں آیا تھا۔ اس کی جگہ اس کے دونوں بھائی اور باپ موجود تھے۔ تبھی جرگے میں بیٹھے فرید خان، جو اس گاؤں کا سب سے عمر رسیدہ اور تجربے کار شخص تھا، اس نے شہروز خان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ دیکھو میرے بچے، جانتا ہوں جو تمہارے نقصان ہوا ہے وہ کسی صورت پورا تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن تم بھی یہ جانتے ہو کہ ہمارے قبیلے نے سالوں پہلے خون کے بدلے خون دینے کی رسم کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم بھی اس رسم کے خلاف ہیں۔ اس کی جگہ ہم دیکھ میں وہ چیز لے لیتے ہیں جو دوسرا قبیلہ چاہے۔ شہروز خان، تم بھی اپنی مرضی سے سردار جہانگیر خان سے کچھ بھی مانگو گے، وہ ہرگز انکار نہیں کرے گا۔ وہ دیکھ میں کچھ بھی دینے کو تیار ہے۔ شہروز خان نے خون آلود نگاہوں سے سردار جہانگیر کی طرف دیکھا تھا۔ اس سے پہلے ہی معلوم تھا کہ اسے کیا چیز لینی ہے، وہ چیز جو سردار جہانگیر کی دھڑکن سے بھی زیادہ نزدیک تھی۔ مانو جس طرح جادوگر کی جان طوطے میں ہوتی ہے، اس طرح سردار جہانگیر خان کی جان اپنی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی میں تھی۔ ٹھیک ہے سائیں، اگر یہی بات ہے تو میں بھی اپنا فیصلہ سنا دیتا ہوں۔ مجھے منی میں سردار جہانگیر خان کی بیٹی چاہیے، وہ بھی اپنے نکاح میں۔ سردار جہانگیر خان کا دل اچھل کر جیسے
حلق میں آ گیا تھا۔ وہ بے یقین نگاہوں سے شہروز خان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے تو سوچا تھا کہ شہروز خان بھلے کروڑوں کی زمینیں یا کچھ بھی قیمتی چیز جرگے میں بیٹھے لوگوں کے سامنے رکھے گا تو وہ ہرگز انکار نہیں کریں گے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ تو صرف ان کی نہیں بلکہ ان کے پورے خاندان کی جان مانگنے والا ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شہروز خان؟ میری معصوم بیٹی کا ان سب سے کیا تعلق ہے؟ وہ لڑکی جس سے تم بدلے کی آنکھ ٹھنڈی کرنا چاہتے ہو۔ سردار جہانگیر خان کے لہجے میں عاجزی تھی۔ تبھی شہروز خان مغرور لہجے میں کہنے لگا، تو ٹھیک ہے، پھر جو قاتل تم نے اپنی حویلی میں چھپا رکھا ہے اسے سامنے لے آؤ۔ جس طرح اس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے، ٹھیک میں بھی اس کے سینے میں ویسے ہی گولیاں اتارنا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ بڑا ہی سنگین اور خوفناک تھا۔ نہیں، ہمیں تمہاری شرط منظور ہے۔ سجاول کی جان بخشی کرنے کی شرط پہ ہم اپنی بیٹی کو منی میں دینے میں تیار ہیں۔ سردار جہانگیر خان کے بڑے بیٹے نے فوراً ہی معاملہ سنبھالا تھا تو شہروز خان نے بھی غصے سے دانت مینچے تھے۔ جرگے نے دونوں فریقین کے فیصلے سن لیے تھے، اس لیے جرگے میں بیٹھا سب سے عمر رسیدہ بزرگ فرید خان ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، تو کل ہمارے سامنے سردار جہانگیر خان کی بیٹی اور شہروز خان کا نکاح ہوگا۔ اس کے بعد سردار جہانگیر خان کا اپنی بیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی سجاول کے خون کو معاف کرنے کے بدلے میں منی کر رہا ہے۔ فیصلہ ہونے کے بعد شہروز خان اپنے آدمیوں کے ساتھ واپس حویلی لوٹ گیا تھا، جہاں زرمینہ بیگم اپنا سینہ پیٹتے خوب ماتم کر رہی تھیں۔ شہروز خان کو دیکھتے وہ اس سے لپٹ گئی تھی۔ 10 سال پہلے اپنے شوہر کو ہونے والی زرمینہ بیگم کو پھر سے ایک بڑا غم لگ گیا تھا۔ وہ سینہ پیٹتے ہوئے کہنے لگی، اب میرا بہروز کبھی واپس نہیں آئے گا۔ شہروز خان، سچ بتاؤ، جرگے والوں نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کیا سردار جہانگیر خان کا اس قاتل بیٹے کو بھی تم قتل کر کے آ گئے ہو تاکہ ہمارے بدلے کی آنکھ ٹھنڈی ہو؟ ان کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھیں۔ جرگے نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اماں سائیں، آپ پریشان مت ہو، فیصلہ ہمارے حق میں ہی ہے۔ اس نے فوراً ہی ماں کے کندھوں کو تھپتھپا کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر تسلی دینی چاہی تھی، لیکن زرمینہ بیگم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بلند و بانگ لہجے میں کہا تھا، میں خون کے بدلے خون چاہتی ہوں شہروز خان۔ یاد رکھنا، میرے بہروز کا خون ابھی تازہ ہے، اس کی قبر کی مٹی سوکھی نہیں۔ تم اپنے بھائی کے خون کو نہ بھول جانا۔ وہ ایک لفظ اس کے کان میں ڈیل رہی تھی۔ شہروز خان کچھ عجیب سی سوچ میں تھا، کہیں اس نے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا، لیکن نہیں۔ سنا ہے کہ سردار جہانگیر اور اس کے بچے اپنی ایک اکلوتی بیٹی پر جان چھڑکتی ہیں، اور جب ان کی وہ جان حویلی میں آئے گی ونی ہو کر تو ان کا دل ہر روز ماتم کرے گا۔ ہمارا غم تو وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو جائے گا، لیکن وہ یہاں ایک لاش بن کر رہے گی اس دشمن قبیلے کی حویلی میں۔ تم کے دل پر کیا گزرے گی؟ یہی سوچ کر اس نے اپنے آپ کو تسلی دی تھی کہ اس نے جو فیصلہ کیا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ اماں سائیں، خدا کے لیے مجھ پر آپ سب مل کر یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کی لاڈلی بیٹی ہوں نا۔ آپ تو کہتی تھیں کہ ملیحہ میں ہماری جان ہے۔ آپ، بابا سائیں، لالا، تو پھر آپ ایسا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیشہ کے لیے مجھے اپنے سے دور بھیجنے کا فیصلہ، مجھے زندہ درگور کرنے کا فیصلہ، میری لاش کو لال کفن پہنانے کا فیصلہ۔ بتائیں اماں سائیں، یہ سب آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ زاروں کی طرح روتی ملیحہ کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ جب سے اس کے باپ اور بھائی جرگے سے واپس آئے تھے، وہ دونوں ماں بیٹی بے چین تھیں کہ کیا فیصلہ ہونے والا ہے، لیکن سب نے آ کر تو ملیحہ کے لیے جیسے موت کا پیغام سنایا تھا۔ چپ کر جاؤ تم، سالوں سے یہی فیصلہ ہوتا آیا ہے، اور کم سے کم تمہیں وہاں بھیجنے اور شہروز خان سے نکاح میں دینے کے بعد تمہارے بھائی سجاول کی جان تو بخشی ہو جائے گی۔ تم یہ نہیں سوچ رہی؟ ماتم کرنا بند کرو ملیحہ، تمہارے بابا سائیں نے جو فیصلہ کیا بالکل ٹھیک ہے۔ فریدہ بیگم نے سنگدلی کی ساری حدیں پار کر دی تھیں۔ وہ اجیوں سے روتی رہی، لیکن اسے روتا ہوا چھوڑ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھیں۔ پھر باہر آ کر خود بھی رونے لگی۔ اپنا ماتھا پیٹتے ہوئے وہ سردار جہانگیر خان کے پاس پہنچ گئی تھیں۔ یہ کیا آپ نے؟ شہروز خان کو ساری زمینیں دے دیتے جو بینک میں لاکھوں کروڑوں روپے پڑے ہیں، وہ اس کے منہ پر مار دیتے، لیکن آپ نے ہماری بیٹی کو ہی جان سے مارنے کا سوچا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ بچپن سے آپ نے اسے لاڈ پیار کر کے اس حد تک بگاڑ دیا تھا کہ وہ خود کو اس حویلی کی بیٹی نہیں بلکہ کسی سلطنت کی شہزادی سمجھنے لگی تھی، اور آج شہزادی کو سولی پر لٹکا رہی ہیں۔ سردار جہانگیر خان بے بسی سے دونوں ہاتھوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ تبھی سالی خان نے ماں کو سمجھایا تھا، جو فیصلہ ہونا تھا وہ ہو چکا، کم سے کم سجاول کی جان تو بخشی ہوگی۔
اگر ہم اس کے فیصلے سے انکار کر دیں تو وہ خونی درندہ سجاول خان کی جان لینے کے بعد ہی ہمارا پیچھا چھوڑتا۔ اب وہ دونوں خاموش تھے، لیکن ملیحہ کسی پر کٹے پرندے کی طرح زمین پر پڑی خوف و دہشت سے کانپ رہی تھی، کیونکہ جو بھی کل اس کے ساتھ ہونے والا تھا نہایت ہی خوفناک تھا۔ دشمن قبیلے کے گھر بنی ہو کر جانا موت سے زیادہ بھیانک تھا۔ جرگے میں سب کے سامنے فیصلے کے مطابق ملیحہ خان کا نکاح شہروز سے ہو گیا تھا۔ تبھی سردار جہانگیر خان نے شہروز خان کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ میری بیٹی بہت معصوم ہے، خدا کے لیے اس پر رحم کرنا۔ شہروز خان نفرت و حقارت سے ان کا چہرہ دیکھا اور پھر غصے بھرے لہجے میں کہنے لگا، میرا بھائی بھی بہت معصوم تھا، اب اس کا قتل تمہارے بیٹے نے کیا اور آپ میرے سامنے یہ ڈرامے بند کرو، رونے دھونے کا۔ چلو میرے ساتھ۔ نکاح ہو چکا تھا۔ وہ ملیحہ کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک لایا تھا جس نے پورے وجود کو ایک کالے رنگ کی چادر سے چھپا رکھا تھا۔ شہروز خان نے ابھی تک اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اسے دیکھنے کا شوق تھا۔ اس نے اس کا نام تک نہیں سننا گوارا کیا تھا۔ جرگے سے سیدھا اسے گھسیٹتا وہ اپنی حویلی میں لے کر آیا اور اماں سائیں کے قدموں میں اس کا وجود لا کر پھینک دیا تھا۔ لیکن وہ نفرت سے اس کا وجود دیکھتے ہوئے کہنے لگی، مجھے یہ نہیں بلکہ خون کے بدلے خون چاہیے تھا۔ شہروز خان، یہ تم نے کیا کیا؟ شہروز خان تھکا ہارا سا زمین پر بیٹھا تھا، جبکہ دوسری طرف ملیحہ چادر میں لپٹی چہرہ چھپائے سسک رہی تھی۔ اچانک شہروز کی نظر اس کی کلائی پر پڑی تھی۔ کلائی میں موجود ایک بریسلٹ جس پر ایس اور ایم بڑے واضح الفاظ میں لکھا تھا، وہ کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا۔ بے چین سے ہو کے وہ اس تک آیا، جیسے ہی چادر الٹی وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لڑکی جہانگیر خان کی بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ملیحہ کا معصوم و خوبصورت چہرہ دیکھتے ہوئے حیران تھا۔ اس کی روشن کالی سے آنکھیں خوف و دہشت سے کانپ رہی تھیں۔ شہروز خان حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی سردار جہانگیر خان کی بیٹی ہے، جو آج سے 2 سال پہلے… واو، مجھے یقین نہیں آ رہا میری کہ تمہارے بابا سائیں نے تمہیں یونیورسٹی پڑھنے کی اجازت دے دی ہے۔ زرش بڑے پرجوش لہجے میں اس سے فون پر بات کری تھی تو مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بابا سائیں کیسے نہ اجازت دیتے؟ آخر کو میں ان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی جو ہوں۔ بس ٹھیک ہے، پھر جلدی تیاری پکڑو کیونکہ یونیورسٹی سٹارٹ ہو گئی ہے اور لیکچر بھی شروع ہو گئے ہیں۔ زرش نے اسے خبردار کیا تو پھر مسکرا کر کہنے لگی، ہاں بس میں کل ہی آ رہی ہوں، ہاسٹل میں رہنے کی بھی اجازت مل گئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے پہلے ہی وارڈن سے بات کر لی تھی تو میں اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ زرش نے اسے تسلی دی تو وہ بھی مسکرا دی۔ اگلے دن سجاوا لالا اسے یونیورسٹی چھوڑ کر آ گیا تھا اور اس نے اس کا ہاسٹل بھی دیکھ لیا تھا جہاں پر وہ رہنے والی تھی اپنی فرینڈ زرش کے ساتھ، کیونکہ زرش بھی ایک دوسرے چھوٹے شہر سے تعلق رکھتی تھی۔ دونوں اس بڑے شہر میں اپنے مستقبل کے سہانے خواب آنکھوں میں سجائے شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں پڑھنے آئی تھیں۔ اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا، اس لیے وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی بھی لگ رہی تھی، جبکہ زرش سے 2 مہینے پہلے یونیورسٹی جوائن کر چکی تھی۔ اوہو، میں اپنی فائل بھولائی ہوں، ملی تم یہاں میرا ویٹ کرو، میں بس ابھی آتی ہوں۔ اسے پریشان حالت میں چھوڑ دو۔ وہ جلدی سے واپس ہاسٹل کی طرف بھاگی تھی، جبکہ وہ شدید الجھن سی محسوس کر رہی تھی۔ لڑکیاں ساتھ ہی پڑھتے تھے اسی یونیورسٹی میں، اس لیے اسے اتنا عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ شیشے والی کالے رنگ کی چادر اپنے پورے وجود پر لپیٹے ڈھیلے ڈھالے سے کپڑے پہنے اس کی خوبصورتی دور سے بھی نمایاں تھی۔ اچانک ایک لڑکوں کا گروپ سامنے سے آنے لگا تو انہیں دیکھ کر کچھ جھجک کر سائڈ پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اکیلی یہاں پر کھڑی تھی، اس لیے بے چینی سے زرش کا انتظار کر رہی تھی، جو اتنی دیر گزرنے کے باوجود واپس نہیں آئی تھی۔ کہاں رہ گئی ہے لڑکی؟ وہ غصے سے ہونٹ کاٹنے لگی۔ تبھی یہاں سے گزرتے شہروز خان کی نظر اس خوبصورت و معصوم لڑکی پر پڑی تھی جو بڑی ہی پریشان لگ رہی تھی۔ ایکسکیوز می، کیا آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ بڑے ڈیسنٹ لہجے میں کہتا وہ اس کے پاس آیا تھا۔ اس کی آواز سن کر وہ ایک دم پلٹی تھی، سامنے کھڑے خوبصورت گورے چٹے نوجوان کو دیکھ کر جیسے اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ بھلے ہی سامنے کھڑے نوجوان نے اسے نہیں پہچانا تھا، لیکن وہ لمحے بھر میں اسے پہچان گئی تھی۔ یہ اسی کے گاؤں کے رہنے والا دشمن قبیلے کا بیٹا سردار شہروز خان تھا، لیکن شاید شہروز خان نے اسے نہیں پہچانا تھا کہ وہ بھی اس گاؤں کے سردار جہانگیر خان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی ملیحہ خان ہے۔ اس نے فوراً نگاہیں نیچے کر دی تھی تو شہروز خان بڑی نرمی اور تمیز سے اسے کہنے لگا، میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ پریشان سی لگ رہی ہیں، کیا آپ نہیں ہیں اس یونیورسٹی میں؟ وہ اس یونیورسٹی میں سینئر تھا، جبکہ ملیحہ نے ابھی یونیورسٹی جوائن کی تھی۔ تب انگلیاں چٹکاتے ہوئے انجان بن کر شہروز خان سے کہنے لگی، جی آج میرا فرسٹ ڈے ہے، میں اپنی دوست کا ویٹ کر رہی ہوں، لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آئی۔
اور یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ شہروز خان اس دھیمی آواز میں لڑکی کو دیکھ کر حیران تھا جو دنیا سے بالکل الگ لگ رہی تھی، جس کی ہیزل گرین آنکھیں بلا کی پرکشش اور خوبصورت تھیں۔ آپ کو کون سے ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے؟ میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو۔ شہروز خان پہلی بار کسی لڑکی سے اتنی بات کر رہا تھا تو وہ جھجکتے ہوئے کہنے لگی، جی میں اپنی فرینڈ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ تبھی زرش ڈھونڈتی اسے یہاں آ گئی تھی۔ شہروز خان کو اس کے پاس کھڑی دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ کیا آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ شہروز نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، میں جسٹ ہیلپ کرنا چاہتا تھا ان کی۔ اوکے، آپ کی فرینڈ آ گئی ہے، اب میں جاتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ پلٹ گیا تھا۔ پیچھے زرش اس کی پشت دیکھتے ہوئے ملیحہ سے کہہ رہی تھی، یار کیا بندہ ہے، کتنا ہینڈسم ہے، کسی کو لفٹ بھی نہیں کرواتا۔ تم سے کیا بات کر رہا تھا؟ میں سمجھی کہ تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو۔ ملیحہ نے گہری سانس خارج کی تھی۔ میں جانتی تو نہیں ہوں، نہ ہی کبھی اس سے بات کی، لیکن میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ یہ سردار حیدر خان کا بیٹا ہے، شہروز خان، جو ہمارے گاؤں کا ہی ہے۔ لیکن زرش، حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ مجھے نہیں پہچانتا ہے، جبکہ میں نے اسے پہچان لیا۔ ایک دو بار لالا کے ساتھ جاتے ہوئے میں نے اسے زمینوں کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کوئی سے لہجے میں کہہ رہی تھی، اوہو، یہ تو بہت اچھی بات ہوگی، یعنی کہ آئندہ کے لیے ہم اس کی مدد لے سکتے ہیں کسی بھی کام میں۔ زرش بڑے آرام سے کہہ رہی تھی، تبھی ملیحہ نے خوفزدہ لہجے میں نفی سے سر ہلایا تھا۔ ہرگز نہیں، یہ بات تم نے کبھی اسے نہیں بتانی کہ میں اس کے گاؤں کی ہوں، کیونکہ تم نہیں جانتی زرش، ہمارے گاؤں میں سالوں سے خونی لڑائیاں چل رہی ہیں۔ ان کا خاندان اور ہمارا خاندان ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں۔ ملیحہ کی سب آنکھوں میں خوف کی لہر تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دشمن خاندان کا یہ بیٹا اسی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوگا جس میں اس نے ایڈمیشن لیا ہے۔ شہروز خان تو اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن جب بھی زرش اور اسے کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہوتی تو زرش اس سے کہتی اور وہ بلے جھپکنے میں اس کا مسئلہ حل کر دیتا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ چاند جیسے چہرے والی اور سب ستارہ آنکھوں والی یہ لڑکی اب اس کے دل کی دھڑکن بن گئی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ وہ بڑے موزبانہ اور نرم لہجے میں خواتین سے بات کرنے کا عادی تھا، لیکن چادر میں لپٹی یہ لڑکی جو ہر وقت خود کو سمیٹ کر رکھتی تھی، اسے دیکھ کر وہ خود ہی لہجے میں نرمی لے آتا، جو نظر اٹھا کر کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی کہ کہیں کوئی اس کی سبز آنکھوں میں نہ ڈوب جائے۔ لیکن شہروز خان اپنے دل کا کیا کرتا جو دن رات اس کے بارے میں سوچنے لگا تھا؟ نہ جانے ان کا تعلق کس شہر سے ہے۔ وہ سوچنے پر مجبور ہوتا، لیکن آج تک اس نے ان دونوں سے زیادہ بات چیت نہیں کی تھی۔ ملیحہ خود بھی اپنے اوپر حیران تھی۔ وہ اکثر ہی اس کے بارے میں سوچتی رہتی، نہیں، مجھے اس سے بات چیت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کل کو اس کو پتہ چل گیا یہ بات کہ میں اس کے دشمن کی بیٹی ہوں تو کہیں دشمنی کی آڑ میں یہ مجھ سے کوئی بدلہ نہ لے۔ اس لیے وہ اس سے بہت دور دور رہنے لگی۔ زرش کو بھی اس نے صاف منع کر دیا تھا کہ آئندہ شہروز خان سے کوئی ہیلپ نہیں لینی۔ اس دن وہ دونوں کے پاس آ کر دعا سلام کرنے لگا تو ملیحہ نے جان بوجھ کر بے رخی اور غروبانہ انداز اپنایا تھا اور زرش کا ہاتھ تھام کر وہاں سے بہت دور چلی گئی، جبکہ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ شہروز خان کی نگاہیں اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی، لیکن اس دشمن خاندان کے بیٹے سے دور رہنا ہی بہتر ہے، کیونکہ وہ اپنے دل کی کیفیت نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ شہروز خان کی ڈگری کمپلیٹ ہوئی تو اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی، لیکن ایک ملال سا دل میں چھپا ہوا تھا۔ کسی کو پانے کی خواہش اس نے اپنے دل میں دفن کر لی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ تقدیر اب دونوں کو ملانے والی ہے، وہ بھی ان حالاتوں میں جب وہ ان سے سخت نفرت کرنے پر مجبور ہوگا۔ اور آج اسے یہاں اپنی حویلی میں لے کر وہ یقین نہیں کر پایا تھا کہ لڑکی ملیحہ خان اس کے دشمن کی بیٹی ہے، جو ایک عرصے تک اس کی یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتی رہی تھی، جس کی محبت میں مبتلا ہونے سے وہ خود کو نہ روک سکا تھا۔ اٹھ، کیا نواب کی بچی ہے جو گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی ہے؟ زرمینہ بیگم نے اس کے اوپر ٹھنڈا پانی پھینکا تھا۔ سخت سردی کے موسم میں وہ ٹھنڈ سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں دہشت سے پھٹی ہوئی تھی، جبکہ زرمینہ بیگم نے اسے بالوں سے پکڑا تھا۔ کیوں سو رہی ہے ابھی تک؟ تو اس گھر کی نوکرانی بن کر آئی ہے، چل اٹھ کر کام کر، اور اگر گھر میں کوئی کوتاہی کی تو میں تیرا وہ شر کروں گی کہ تیرے گھر والے تجھے پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ اس کا چہرہ دبوچ کر اسے ٹھوکریں مارتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی تھیں۔ پیچھے گیلے کپڑوں میں ملبوس اس کا نازک وجود کانپ رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس نے ایک لمحے بھی دیر کر دی تو کہیں زرمینہ بیگم پھر سب سے مارنا نہ شروع کر دیں۔ اس لیے وہ ایسے حالت میں باہر آ گئی تھی۔ بڑی سی چادر لپیٹے وہ کچن میں آ گئی، جہاں گندے برتنوں کا ایک ڈھیر پڑا تھا، کیونکہ زرمینہ بیگم نے حویلی کی دوسری ملازماؤں کو منع کر دیا تھا کہ کسی کو برتن دھونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس گھر میں آنے والی وہ لڑکی جو قاتل خاندان کی بیٹی ہے، آج کے بعد وہی سارے کام کرے گی۔
ملیحہ میں جیسے پانی میں ہاتھ ڈالا، ٹھنڈے پانی سے ہاتھ چل گئے تھے۔ بلا کر ٹھنڈا پانی تھا جیسے اسے برتن دھونے تھے، پھر بھی جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ سارے جرگے کے سامنے اس کا نکاح شہروز خان کے ساتھ ہوا تھا، لیکن یہ نکاح نہیں، ایک غلامی، ایک قید تھی جو اسے زندگی بھر کی سزا میں ملی تھی۔ کچن کا سارا کام کروانے کے بعد زرمینہ بیگم نے اسے حویلی کی پچھلی طرف بھیج دیا، جہاں پر جانوروں کا بہت بڑا بارہ تھا، اور اسے باڑے کی صفائی کرنے کا کہہ دیا۔ ہاتھ میں بڑی سی جھاڑو پکڑے دھول مٹی میں ہٹی وہ صفائی کر رہی تھی جب یہاں سے شہروز خان کا گزر ہوا تھا۔ سفید روشن چہرے والی وہ لڑکی خاک بنی ہوئی تھی۔ شہروز خان کی پچھلی محبت پوری شدت سے اس کے دل میں بیدار ہوئی تھی۔ وہ چند قدم آگے بڑھا، لیکن اچانک ایک سوچ نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ یہ لڑکی لاکھ تمہاری محبت سے، لیکن مت بھولو کہ اس کے بھائی نے تمہارے سکے بھائی کا خون کیا ہے۔ یہ صرف دشمن کی بیٹی ہے اور کچھ نہیں۔ یہ سوچ آتے ہوئے پلٹ کر اس سے بہت دور چلا گیا تھا۔ ایک آنسو ملیحہ کی آنکھوں سے ٹپک کے مٹی میں جذب ہوا تھا۔ اس نے شہروز خان کو یہاں آتے اور پھر پلٹتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اگر اس کہانی کا یہ پہلا حصہ آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو برائے کرم ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ کہانی ابھی ادھوری ہے اور اس کا اگلا حصہ بہت جلد آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں۔